جب آپ کے پاس جائے گا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے اسکول کے کسی بھی 2 ٹیچرز کو آپ ہم سے ٹرین کرا لیں. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کے اعتماد کے ٹیچر, آپ کے اسکول کے ٹیچر, آپ کے گھر کے نزدیک ٹیچر, رہنے والے ٹیچر, آپ ان کو تنخواہ کے اندر آپ 1000 روپے کا مہینے کا اضافہ کر دو. آپ ہم سے ٹریننگ کراؤ گے تو آپ کو 1000 روپے کی مطلب ایک کھانے پینے کا خرچہ ہے اور دوسری چیزیں ہیں, 2000 روپے آپ ان کے اوپر خرچ کرو گے. اور ہر مہینے 10,000 یا 5,000 دینے سے بہتر ہے کہ جو 2,000 کیا آپ 500 روپے 1000 روپے ہر مہینے دو. وہی ٹیچر وفاداری کے ساتھ, ذمہ داری کے ساتھ بہترین اسکاؤٹ یونٹ چلا سکتا ہے, اور اس پہ عمل ہو رہا ہے. کافی اسکولوں کے اندر, پرائیویٹ اسکولوں کے ٹیچرز ٹرین ہو کے جا رہے ہیں اور جا کر وہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. بہت اچھی بات, بہت اچھی, زبردست. اور اس کے بعد جو ہے پھر جناب بھٹی صاحب کے بعد پھر ندیم ملک صاحب کہتے ہیں السلام علیکم جی, میں جی میاں والی سے, یہ میاں والی سے. وعلیکم السلام ملک صاحب. بہت شکریہ جی ندیم ملک صاحب, بہت شکریہ, اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, بہت شکریہ جی. اس کے بعد پھر شمالہ کہتے ہیں اسکول ڈسٹرب تو نہیں ہوگا ڈیورنگ ٹریننگ. یہ سوال میں بھی کرنے والا تھا کہ ان تمام ٹریننگ اور ان تمام مسائل کے دوران تعلیم کا مسائل کیا ہوگا؟ پیرنٹس کو بڑی فکر رہتی ہے کہ جی اسکاؤٹنگ تعلیم کو برباد کرتی ہے, تعلیم سے ڈسٹرب ہو جاتی ہے. جب رشتہ داروں کے یہاں شادی ہوتی ہے 6 دن چھٹی بچہ کر لیتا ہے, کیمپ میں 3 دن چھٹی نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا, بیمار ہو جائے تو. لیکن اس کے باوجود ہم اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ ہم اسکول کے اسکاؤٹ لیڈر سے کہتے ہیں کہ ہر سیٹرڈے ہفتے میں ایک میٹنگ 90 منٹ کی آپ 2 گھنٹے کی لگا لیں. 2 گھنٹے کے لیے آپ اسکاؤٹنگ دے دیں ہر ویک میں. ہر ویک میں نہیں دے سکتے, آلٹرنیٹ دے دیں. دیکھیں یہ چوائس ہے, آپ کتنا ٹائم دے سکتے ہیں. جتنا ٹائم دیں گے اتنے بیجز آپ حاصل کریں گے, اتنی آپ کو تربیت حاصل ہوگی. تو اس کے اندر تعلیم نہ ہم ضائع ہونے دیتے ہیں, بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اسکاؤٹ جو ہیں دیگر بچوں سے 1 اسٹیپ فارورڈ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ تعلیم بھی رکھتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ انہیں تربیت کا بھی سلیقہ آتا ہے. عام بچہ جو صرف پڑھاؤ ہوتا ہے وہ صرف تعلیم کی حد تک ہوتا ہے. اس بچے سے کہیں کہ یہ ذرا بتانا یہ ہاسپٹل کدھر ہے, تو کہے گا مجھے نہیں پتا. ہمارے اسکاؤٹ سے کہیں تو وہ فوراً کہے گا کہ ادھر سے ادھر چلے جائیں, یہ ہاسپٹل ہے. امریکہ میں اسکاؤٹنگ اسی طرح سے پھیلی تھی کہ ایک امریکی لندن گیا اور اس نے بڑی سردی میں مختلف لوگوں سے کوئی پتہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا, کسی نے مدد نہیں کی. ایک بچہ ملا, اس نے پوچھا تو اس بچے نے اس کو ساتھ لے کے گیا اور چھوڑ کے آیا وہاں تک کہ یہ وہ جگہ ہے. تو اس امریکی نے اس بچے سے کہا کہ کسی بڑے آدمی نے, کسی شخص نے میری مدد نہیں کی, تم نے کیوں مدد کی؟ تو اس بچے نے کہا میں اسکاؤٹ ہوں اور مجھے روزانہ ایک گڈ ٹرن کرنی ہے, تو میں نے یہ نیکی کا کام کیا, آپ کو یہاں تو پہنچا کے آیا ہوں. تو اس شخص نے کہا یہ اسکاؤٹنگ کیا ہوتی ہے؟ بچے نے کہا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا, میں بھی نیا اسکاؤٹ بنا ہوں, مجھے یہ پتا ہے کہ مجھے ڈیلی ایک گڈ ٹرن کرنی ہے. تو اس نے وہاں کا پتہ لیا, پھر اسکاؤٹ کے دفتر گیا, وہاں سے معلومات کی اور جا کے امریکہ میں اسکاؤٹنگ شروع کی. اور وہاں آج بھی ایک یادگار موجود ہے جس پہ لکھا ہے اس گمنام بچے کے نام جس نے ایک سرد صبح میں امریکی شہری کی مدد کی اور اسکاؤٹنگ کو وہاں امریکہ میں. واہ واہ واہ, بہت اچھے, بہت زبردست, بہت اچھے. واہ واہ واہ. اچھا نہیں, اگر ویسے اسکاؤٹ میں بھی آپ, اگر یہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی اسکاؤٹنگ ٹریننگ کے دوران اس بچے کی تعلیم کا بھی کوئی اس میں, اگر وہیں پر اپنے کیمپ میں کوئی ایک ایسا سسٹم بنا دیا کہ وہی اس کی کتابیں لے کے کہ اس کو بھائی ڈیلی جو 1 گھنٹہ کہ آپ نے اپنی اسٹڈی کو بھی اپنے فالو کرنا ہے اور یہ کرنا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے یا ہوتا ہے؟ بہت سارے بچے ہمارے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ہوم ورک بھی ہم کریں گے یہاں پہ. بالکل ان کو ٹائم ملتا ہے اس کا. اور ہمارے یہاں تو لیڈرز کی ٹریننگ میں ابھی تو آن لائن کلاسز چل رہی ہیں. ابھی ہمارے یہاں ایک ماڈیول سسٹم پہ اسکاؤٹ لیڈر کورس چل رہا ہے, تو اس کے اندر جو ٹیچر ہیں وہ 1 گھنٹے کے لیے علیحدہ بیٹھ جاتے ہیں کہ جی میری آن لائن کلاس ہے, وہ کلاس لے لیتے ہیں. اور اگر ان کو کسی امتحان کی تیاری کرنی ہوتی ہے, امتحان کی تیاری کر دیتے ہیں. امتحان دینے جانا ہوتا ہے تو ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں, جائیں امتحان دے کے واپس. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کیمپ میں آ گئے تو آپ آدھا دیکھیں, یہ ایک دائرہ ہے. اس دائرے میں داخل ہونے کے بہت سارے راستے ہیں. جب آپ دائرے میں داخل ہو گئے اسکاؤٹنگ کے تو اس کے رولز اور ریگولیشن کی پابندی ہے. آپ واپس بھی اپنی مرضی سے نکل سکتے ہیں, کوئی سختی نہیں ہے کہ آپ جا نہیں سکتے جی آپ نے اتنا خرچہ کرا لیا, ایسا نہیں ہے. بالکل آزاد ہیں اور اپنی سہولت کے مطابق. اور میں یہ سمجھتا ہوں ایک اچھا اسکاؤٹ لیڈر جو ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو یہ کہتا ہے کہ پہلے تعلیم
पहले तालीम और फिर स्काउटिंग, तो वो कामयाब यूनिट होता है। अच्छा मीर साहब, ये स्काउट्स का इतना सिलसिला है, तो ये सारे तमाम लोग क्या सिर्फ उसके ऊपर एक्सप्रेस करते हैं सारे, या कुछ हुकूमत भी आपको सपोर्ट कर रही होती है देखिए, स्काउटिंग के लिए? एक स्काउट की हैसियत से मैं 1964 से स्काउटिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने बचपन में जितने कैंप किए अपने पास से, अपने जेब से, और जितनी जम्बूरीज अटेंड की, कैंपूरीज अटेंड की, कभी कहीं से कोई पैसा नहीं। स्कूल में पढ़ता था तो स्कूल से थोड़ी सपोर्ट ये होती थी कन्वेंस में, गाड़ी कर दी, कैंप साइट तक पहुंचा दिया। हम कैंपिंग पे जाते थे तो पहले अपने घर से आटा, चीनी, दालें, ये चीज़ें जमा करके, तेल, घी वगैरह वो ले जाके एक जगह जमा करते थे। एक क्वार्टर मास्टर होता था, उसके पास डब्बे होते थे, तो आटा एक डब्बे में डाल दिया, चीनी एक उसमें डाल दी, घी सब अपने घरों से लाके उसके अंदर, और उससे फिर खाना बनता था, और ये सारी चीजें होती थी। आने जाने की भी हम आपस में कंट्रीब्यूशन किया करते थे। फिर एक वक्त आया कि लोगों ने सपोर्ट करना शुरू कर दी। अच्छा, वो सपोर्ट स्कूल की हद तक भी हुई, फिर ओपन ग्रुप बने तो उसमें भी सपोर्ट हुई, और बहुत सारे लोग हैं जो फाइनेंशियल जो है वो सपोर्ट करते हैं। अच्छा, कुछ पुराने स्काउट जो स्काउटिंग छोड़ चुके हैं, लेकिन वो उनके के पास अल्लाह ने पैसा भी दिया है, तो वो भी सपोर्ट करते हैं। हम एक जम्बूरी कर रहे थे खैरपुर तरफ, नेशनल और सामरी थी, झारखंड के लोग आए हुए थे, तो हमने तकरीबन 150 लेटर लिखे मुख्तलिफ कंपनियों को कि हमें स्पॉन्सर करें। आखिर कंपनी ने जवाब दिया, और उन्होंने एक PNSC ने, और एक पाइप बनाने वाली कंपनी थी, और एक, इन तीन हमें स्टार सपोर्ट किया। मैं खैरपुर में था तो मुझे दफ्तर से आया कि कोई साहब है, और वो एक 5 लाख रुपए का चेक दे के गए, और उन्होंने नाम बताने से इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि ये इस जम्बूरी की फंड में आप शामिल कर दें। तो मैंने कहा ठीक है, बैंक में जमा करा लें। खैर जम्बूरी खत्म हो गई, मैं वापस आ गया कराची, तो मैंने मालूमात करनी शुरू की, तो पता चला कि वो सख्ती से मना किया। मैंने अच्छा उस चेक की कॉपी दो, पर बैंक उन्होंने बताने से इनकार कर दिया। फिर मैंने अपना तारुफ करा, वजह बताई, तो वो मुस्कुराए और उन्होंने मुझे तक पहुंचा दिया। अच्छा, मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ, तो मैं हैरान हुए, ये क्यों लेके आए हो मुझे? आपने स्काउटों की मदद की, और आप पुराने स्काउट हैं। यार मैंने तो छुप के मदद की थी। मैंने आपने छुप के मदद की थी, लेकिन हम तो तलाश करना चाहते थे हमारे मसले को। तो अभी भी ऐसे लोग हैं जो हमें फैसिलिटी तैयार हैं, और जब हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं वो हमें फैसिलिटेट करते हैं। बाहर भी हैं, हमारी एसोसिएशन के अंदर भी मौजूद हैं, हमारे मुख्तलिफ अहदों पे काम करने वाले हैं, वो अल्लाह ने उन्हें दिया, तो वो बहुत ज़्यादा बच्चों को सपोर्ट करते हैं। फिर ओपन ग्रुप, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ ओपन ग्रुप की, सिंध के अंदर है, और जैसे ऐसे रूरल एरियाज जो है, अर्बन के अलावा, वहाँ बच्चों के पास यूनिफॉर्म नहीं होती, आने जाने का किराया नहीं होता, तो फिर ऐसी शख्सियात हैं कि वो बच्चों को फैसिलिटेट करती हैं। अच्छा, दूसरा हम ये कहते हैं कि बच्चे को इस चीज़ का, देखिए हमारे यहाँ एक फाइनेंशियल पॉलिसी है, हमारी एक किताब है जिसे हम POR कहते हैं, पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर हमारी पॉलिसी है कि हमें किन पॉलिसियों पे चलना है। एक फाइनेंशियल पॉलिसी है, उसके अंदर ये है कि हम चंदाबानी करते हैं, हाँ कोई हमें डोनेट कर दे तो हम कहते हैं पैसे मत दो, आप ये कैंप के खाने का इंतजाम कर लो, ट्रांसपोर्ट का इंतजाम कर लो, इस तरह से लोग हम सपोर्ट करते हैं। ये तो रही यूनिट की बात। प्रोविंशियल लेवल में मैं एक प्रोविंस का सेक्रेटरी हूँ, प्रोविंशियल एसोसिएशन को हम चला रहे हैं, तो हमारा पूरा एक सेटअप मौजूद है। तो हमें सिंध की गवर्नमेंट जो है माशाल्लाह सपोर्ट करती है, हर सूबे को गवर्नमेंट जो है ग्रांट देती है, और वो अच्छी ग्रांट है। उस ग्रांट को हमने तकसीम किया हुआ 3 हिस्सों का। अच्छा, कि उसका हम कुछ हिस्सा जो है बच्चों पे खर्च करते हैं, अच्छा, एक्टिविटीज पे खर्च करते हैं, उसका कुछ हिस्सा हम एस्टेब्लिशमेंट पे और कुछ हिस्सा उसका डेवलपमेंट के करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट हेडक्वार्टर का स्टाफ है, दूसरी चीजें उनकी तनख्वाह है, दूसरी चीजें, और डेवलपमेंट हम डेवलपमेंट करते रहते हैं, चीजें बनाते रहते हैं, कैंप साइट डेवलपमेंट है, हेडक्वार्टर की डेवलपमेंट है, किसी चीज की खरीदारी है, और फिर बच्चों की एक्टिविटी। जितना फंड होता है 50% बच्चों को होते हैं। हाँ, हमारे यहाँ सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन में
جو ہمیں گرانٹ ملتی ہے اس میں سے ہر ڈسٹرکٹ کو, ہمارے 37 ڈسٹرکٹ ہیں, ہم 1 لاکھ روپے گرانٹ بھی دیتے ہیں, اور اب ہم نے 2 لاکھ کر دیے کہ یہ خرچ کرو, 1 لاکھ اور لے لو. وہ باقاعدہ اس کا حساب رکھتے ہیں, بچوں کے اوپر اسے خرچ کرتے ہیں, اس کا ہمیں دیتے ہیں, پھر ہمیں الگ پیسہ لے کر دیتے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کی ہمیں سپورٹ, گورنمنٹ کی ہمیں سپورٹ حاصل ہے, جس کے لیے میں مراد علی شاہ صاحب کا اور اپنے چیف کمشنر سید ممتاز علی شاہ صاحب کا, پیٹرن سندھی محمد صاحب شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس سلسلے کو. یہ تو سندھ گورنمنٹ. اچھا, یہی صورت حال پنجاب میں بھی, بلوچستان میں بھی ہے کہ بلوچستان میں بچہ گھر سے نکلتا ہے تو واپس گھر پہنچنے تک سارا خرچہ وہ ایسوسیشن, لیکن وہاں کیا, وہاں بچوں کی تعداد کم ہے, ٹھیک ہے نا. پنجاب میں بھی ہے, پنجاب میں جو ہے وہ بھی وہاں ایسوسیشن کو گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے, خیبر پختونخوا میں بھی سپورٹ کرتی ہے. اچھا, ہم بچے سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی کنٹریبیوشن دے دو. اگر بچوں کو آپ نے ہر چیز کر دیا تو وہ کہے گا یونیفارم بھی دو, کرایہ بھی دو اور ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے. ہم اس کو یہ نہیں سکھانا چاہتے, ہم کہتے ہیں تو بچے کی 1 روپے کی کنٹریبیوشن ہو, 10 روپے کی کنٹریبیوشن ہو, 20 روپے کی ہو, 50 روپے کی ہو, 100 روپے, اس کی فیملی کے حساب سے کر سکتے ہیں. اچھا, جو یونٹ کی سطح پر کام ہوتے ہیں تو اس کی کلیکشن وہ یونٹ میں ہی جمع ہوتی ہے, وہی خرچ کرتے ہیں. جو ڈسٹرکٹ کی سطح پہ کام کرتے ہیں اس کی کلیکشن ڈسٹرکٹ میں ہمیں نہیں چاہیے ہوتی. جو پروونس میں ہوتے ہیں وہ پھر ہمارے لائف ممبر ہیں, ہمارے پیٹرن ممبر ہیں, جو ہمیں فنڈنگ کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں. واہ واہ, بہت زبردست. واہ, یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا, کیونکہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود میں بات یہ کہ وہ یہ سب کچھ جو ہے اتنا کچھ اگر ہوگا تو وہ کیسے ہوگا, پھر وہ تمام اخراجات ہیں, بہت سارے مسائل ہیں, تو وہ بچے یا آپ کے جو جتنے اسکاؤٹ ہیں وہ کہاں سے مطلب اتنا کریں گے. یہ میں جاننا چاہ رہا تھا کچھ. اس کے بعد جی بالکل, ابھی میرے خیال میں یوں کرتے ہیں, اگر آپ کال کر رہے ہیں تو ہم کال لے لیتے ہیں 111 پر آپ سے بات ہوگی ہماری. اگر آپ کال کر رہے ہیں تو بالکل آپ کو میں خوش آمدید کہوں گا. دیکھتے ہیں کہ لائن پر کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ظفر صادق سے بلدیہ ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں. ظفر صادق شیخ صاحب. جی ظفر صاحب کیسے خیریت سے؟ جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی, آواز آ رہی ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. میری آواز نہیں آ رہی, میری آواز آنی چاہیے آپ کو. آواز آ رہی, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہلو, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بہت کم آ رہی ہے. میری آواز آ رہی ہے, بہت کم آ رہی ہے. اصل میں کچھ لائن میں اصل میں کچھ مسئلہ چل رہا ہے, اس وجہ سے تھوڑا سا گڑبڑ. میں نے کہا لائن میں تھوڑی سی گڑبڑ ہے کیونکہ آپ کی آواز سمجھ آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے, میری آواز آ رہی ہے. جی بالکل آ رہی ہے, آپ کی آواز بالکل بہت اچھی آ رہی ہے, دوسرے کان سے بھی نکل رہی ہے. میں میرا اس سے مہمان کو سب سے پہلے میں خوش آمدید کہتا ہوں, اور میں سمجھا کہ میں سب سے بتا رہا ہوں آپ کو پروگرام سننا پہلی یعنی شروع سے سن رہا ہوں. تو میں خود اسکاؤٹ کا قومی رضاکار ہوں 1975 سے. تو میرے پاس اسکاؤٹ کا اصل میں کارڈ تو ختم ہو گیا, چھوٹا ایک کارڈ میرے پاس رکھا ہے, میں اس کو رینیو کروانا چاہتا ہوں. صحیح, چلے رینیو کروانا چاہتا ہوں. میں بھی قومی رضاکار ہوں. عام زندگی میں لوگوں کی میری خدمت کی, جیسے آپ بتا رہے ہیں میں کرتا ہوں روزانہ ڈیلی کی بنیاد پہ. تو میں باقاعدہ پروپر طریقے سے آپ کے دفتر میں جوائن ہونا چاہتا ہوں. چلے ٹھیک ہے, آپ کو آپ آنر سنیے گا, آپ کو جو ہے میر صاحب آپ کو آنر جواب دیتے ہیں. جی میر صاحب. جی صادق صاحب, آپ رضاکار بھی رہے ہیں اور آپ اسکاؤٹ بھی رہے ہیں, اور آپ دوبارہ اسکاؤٹنگ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے صوبائی ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کر لیں یا کسی بھی اسکاؤٹ گروپ سے رابطہ کر لیں. ان کے ذریعے آپ کا ہم سے رابطہ ہو جائے گا اور ہم آپ کو اپنے ایسوسی ایشن میں خوش آمدید کہیں گے. ٹھیک ہے ظفر صاحب, آپ نے سن لیا ہوگا کہ میر صاحب نے بولا کہ آپ جو بھی آپ کے علاقے میں اگر کوئی اسکاؤٹس کا کوئی بھی اگر گروپ ہے ان سے آپ رابطہ کر لیں, ان کو آپ بولیں تو وہ یقیناً بلدیہ ٹاؤن میں کافی اسکاؤٹ گروپ ہیں, ان کے ذریعے ان سے رابطہ لے لیں ہمارا اور ہم سے رابطہ کریں. بالکل, تو بالکل آسان مسئلہ ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ. اور اس کے بعد نغمانہ شیخ صاحبہ جو ہے وہ ہمیں جوائن کیا کہتے ہیں. السلام علیکم نغمانہ شیخ صاحبہ, ماشاء اللہ وہ افسانہ نگار ہیں اور شاعرہ ہیں اور بڑی ماشاء اللہ. تو بہت شکریہ آپ کا, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ, آپ نے ابھی جوائن کیا ہمیں اور دیر سے جوائن کیا. چلے کوئی بات نہیں, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اور کالر کے بعد جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہلو. وعلیکم. وعلیکم السلام. جی
सईद कुरैशी बात कर रहा जी सईद कुरैशी साहब कैसे? ठीक ठाक हैं? ये सईद साहब का जो मैसेज अभी आया जी जी सईद भाई बहुत आपका प्रोग्राम में सुन रहा था और बड़ा मालूमाती है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत दो शुक्रिया। तीन बातें मेरे ज़हन में थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ, अच्छा मौका। जरूर जरूर, बहुत जरूर जरूर। एक तो ये है कि आजकल के जो बच्चे हैं स्कूल के, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड है, तो बड़ा आसान कर दिया, तो पाकिस्तानियत उनमें उजागर करने के लिए जो है मैं ये तजवीज़ होगी कि स्काउट्स के जो है जो इदारा है वो मतलब स्कूलों में और इस तरह मतलब ऐसा कोई सिलसिला करे कि बच्चों के अंदर ये सिर्फ 14 अगस्त और 6 सितंबर के हवाले से ही जज्बानी मिजाज करे, ये मुस्तकिल इनके अंदर जो है ना ये चीज़ें डेवलप की जाए। सही एक बात जी। और इस सिलसिले में अगर इनको स्पॉन्सर मिल जाते हैं और आजकल टेलीविजन पे जो इश्तिहारात आते हैं उसमें अगर स्काउट्स को अगर उजागर किया जाए, स्काउट्स अगर पब्लिक सर्विस मैसेज है, मैं समझता हूँ कि ये दोनों के लिए जो है बहुत ही फायदेमंद होगा। सही, बहुत अच्छी बात की, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी सही साहब, बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह मीर साहब आपको जवाब देते हैं अभी, ठीक है? बहुत शुक्रिया जी। जी सईद कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया, और आपकी तजावीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं और यकीनन हमें इस पे काम करना चाहिए और हम काम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। पब्लिक मैसेज के तौर पर हमने कई टीवी चैनल्स के ज़रिए काम किया है। पीटीवी के ज़रिए हमने ड्रामा सीरियल के ज़रिए एक पाकिस्तानियत का और स्काउटिंग का मैसेज भी पहुंचाया है, और अब हम सोशल मीडिया के ज़रिए भी पब्लिक मैसेज लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जो आपने पाकिस्तानियत जज्बा करने की बात की वो बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे बच्चों में इस जज्बे को बेदार करने की सख्त ज़रूरत है, हम इससे दूर होते जा रहे हैं। यकीनन स्काउट तहरीक के ज़रिए हम सिर्फ किसी दिन के लिए नहीं कि किसी ओकेजन के मौके पे नहीं, बल्कि हम हर स्कूल के अंदर जो हमारा स्काउट यूनिट है वो जब भी यूनिट की मीटिंग करते हैं तो हम उसके अंदर ही जो पहला दिन में यूनिट मीटिंग का जो आगाज़ होता है और उसका इख्तिताम जो होता है उसमें दोनों टाइम में हम बच्चों को पाकिस्तान के बारे में, वतन से मोहब्बत के बारे में और इस पाकिस्तान को किस तरह से तरक्की देना है उसको बताने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं। थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन हम मायूस नहीं हैं, क्योंकि ये जो मोबाइल और डिजिटल का दौर है इसमें बच्चे हमारी तरफ तवज्जो तो देते हैं क्योंकि हम इससे हट कर बात करते हैं, और हमारी एक्टिविटी में जब बच्चा आता है तो मोबाइल से दूर हो जाता है, और जितनी देर वो बच्चा हमारे पास रहता है हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो एक अच्छा पाकिस्तानी बने। और देखें बच्चे हमारे बनना चाहते हैं, हम बनाने की सिर्फ उन्हें कोशिश करें और इंशाल्लाह कामयाब रहेंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी जी, बिल्कुल। और आपसे बात हो रही हमारी 11111 पर आपसे बात हो रही है हमारी, और आप सबको खुशामदीद कहेंगे। कोई भी सवाल आपके जहन में अगर है तो आप बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं। देखते हैं कौन हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ नहीं आ रही। हाय हाय हाय। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं फाकत अली बात कर रहा हूँ। जी कहाँ से? सर मैं आपको बहुत अच्छे से सुनता आ रहा हूँ और आज मुझे बड़ी खुशी हुई। मीर अख्तर साहब आए हुए, मैं भी एक स्काउट हूँ। माशाल्लाह। आप कहाँ पर स्काउट हैं? मैं भी एक स्काउट हूँ। मैंने तकरीबन 1985 में स्काउटिंग की ट्रेनिंग हासिल की थी। वेरी गुड। तो अभी थोड़ा ये है कि मेरी आई साइड का मसला हो गया, तो इस वजह से मैं ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर सकता हूँ। मेरे अंदर अभी भी स्काउट का जज्बा वो है, और आज मुझे बेइंतहा खुशी हुई है कि आज दोबारा जो है ना मुझे स्काउटिंग के बारे में मालूमात हासिल हो रही। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। रफाकत साहब बहुत अच्छी आपने बात की, और ये आई साइट से आप परेशान नहीं हो, अल्लाह ताला बेहतरी करेगा और आपकी आंखें जो हैं फिर रोशन हो जाएंगी इंशाअल्लाह। हमारे यहाँ जो स्काउट्स हैं, आप खुद भी जानते होंगे कि आप स्काउटिंग से रहे हैं, हमारे पास स्पेशल स्काउट भी हैं जिन्हें हम स्पेशल स्काउट कहते हैं। अब हमने उनका नाम दिया है डिफरेंटली एबल स्काउट, यानी वो स्काउट्स जो जिस्मानी तौर पर अगर किसी मजबूरी की वजह से कि बसारत से मौजूद महरूम है, समाज से महरूम है, गोयाई से महरूम है, या
जिस्मानी तौर पर वो डिसेबल हैं, तो उनको भी हम अपने साथ शामिल करते हैं, उनके इवेंट होते हैं और वो भरपूर अंदाज से उसमें शिरकत करते हैं। तो इनको मायूस नहीं होना चाहिए, ये हमारे साथ। अगर आई साइड के साथ अगर आई साइड आपकी वीकनेस का भी मसला है तो वो भी माशाल्लाह मेरे ख्याल कोई इतना मसला नहीं है, वो भी ठीक हो सकती है, वो भी कोशिश करें। और सबसे बड़ी बात ये कि जज्बे की बात है, जज्बा अगर हो तो फिर कोई भी चीज जो उसकी रुकावट नहीं बन सकती। हाँ, रफाकत साहब का जज्बा बेदार है, जज्बा है अभी, जज्बा कि वो कॉल भी कर रहे हैं, कॉल की बैठ कॉल की और फिर किया, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हमारी दुआएं आपके साथ रफाकत साहब, अल्लाह ताला आपको सेहतियाब करे और आप इस जज्बे के तहत दोबारा फिर आप बिल्कुल आगे ज्वाइन करना चाहें तो बिल्कुल आप बिल्कुल किसी भी आपके इलाके किसी भी ग्रुप से आप रब्ता करके आप ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल। और इंशाल्लाह ताला हमारी दुआ आपके साथ, इंशाल्लाह आप कामयाब रहेंगे। और बिल्कुल आपसे बात हो रही है हमारी 111-100 पर आपसे बात हो रही हमारी, और आप बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं। और कोई भी सवाल आपके जहन में अगर है तो आप बिल्कुल उसको वो मीर साहब से जो उसके बारे में जान भी सकते हैं, उनको बता सकते हैं और पूछ सकते हैं बिल्कुल। इसीलिए आज हमने कोशिश की कि मीर साहब को जो है, अख्तर मीर साहब को आज प्रोग्राम में बुलाया जाए कुछ स्काउट्स के बारे से। जैसे आज अब आप देखें, आप आए हैं तो कितने लोगों के मतलब ये मुझे बहुत सारे लोग मेरे कब से सुनते हैं मगर कभी जिक्र नहीं हुआ स्काउट्स का, तो आज पता चला जी सारे आपके सारे फैन स्काउट है, स्काउट्स में माशाल्लाह सारे, हर कोई सब मतलब जो आ रहा है वो सारे मतलब स्काउट्स में आ रहे हैं कि मैं भी बचपन में था, मैं भी था सभी। और यही बात होती है कि कभी कभी जब वो कहते हैं कि एक चीज़ सामने आती है ना तो फिर वो सारी हमारी तमाम जितनी हमारी वो अंदर की सलाहियतें फिर उभर के सामने आने लगती है। और अजमल साहब बात भी कुछ ऐसी है कि जब भी हम किसी बड़े आदमी को अपनी तकरीर में बुलाते हैं और जब वो तकरीर करते हैं तो वो कहते हैं मैं भी स्काउट था। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी यहाँ तशरीफ लाए थे और जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा मैं भी कैंट पब्लिक स्कूल में स्काउट था। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब, हाँ, ये भी कैंट पब्लिक स्कूल में स्काउट थे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब, ये भी जो है कराची ग्रामर स्कूल के स्काउट थे और ये तो इतने अच्छे स्काउट थे कि जैसे ही पहली दफ़ा वजीर बने तो अपने स्काउट लीडर से मिलने स्काउट हेडक्वार्टर तक पहुंच गए थे। मुराद अली शाह साहब, सैयद कायम अली शाह साहब जो वजीर आला रहे, ये किंग स्काउट रह चुके हैं। परवेज अली शाह साहब, वो भी स्काउट रह चुके हैं, हमारे चीफ कमिश्नर भी रहे हैं। सैयद गौस अली शाह साहब फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका, वो हमारे चीफ कमिश्नर भी रहे हैं और वो भी हमारे बड़े अच्छे स्काउट हैं। तो हर बड़ा आदमी, बल्कि चांद पे जिसने कदम रखा था नील आर्मस्ट्रांग, वो भी स्काउट था। अमेरिका का मौजूदा सदर जो बाइडेन जो है, ये भी स्काउट है। तो इस तरह से हर बड़ा आदमी जो है, अगर तरक्की करने वाले किसी भी आदमी को कुरेदा जाए तो उसके पद से पुश मतलब तरक्की के राह में स्काउटिंग जरूर शामिल होगी। वाह वाह, कितनी बहुत बड़ी बात है ये और हकीकत है ये, वाकई बहुत बल्कि हमारे अभी एक जस्टिस हैं, रिटायर्ड जस्टिस हसन फिरोज साहब, बड़ा नाम है उनका, वो यानी बचपन से स्काउट थे, मतलब 1963 से वो स्काउट रहे होंगे, जज बनने के बाद भी वो स्काउट रहे और आज तक स्काउट हैं। तो ऐसे बेतहाशा लोग हैं कि जो आज तक बड़े लोग हैं लेकिन आज तक स्काउट तहरीक से वापस। वाह वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत अच्छे। और बाकी आप देखें सिलसिला जब चल निकले तो फिर पता चलता रहता है कि जी कौन कहाँ था, कैसा था, सारी चीज़ें निकल के आती हैं। तो हम चलते हैं एक अपने एक और कॉलर के पास और एक और कॉलर से बात करते हैं। 111-100 पर आपसे बात हो रही है हमारी, और FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से इस वक्त आप हमारा प्रोग्राम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। आप अगर सुन रहे हैं तो यकीनन आप अपना मैसेज हमें कर सकते हैं, और अगर देख रहे हैं तो FM 100 पाकिस्तान का ऑफिशियल पेज पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और वो है facebook.com/FM247365, या आप मेरे फेसबुक पर मेरा जो ऑफिशियल पेज है आप मुझे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, और वो है जनाब facebook.com/अजमल शोबी ऑफिशियल, या फिर अजमल खान शोबी एंकर पर्सन के नाम से आप पेज पे सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ आपको हमारी ये प्रोग्राम की लाइव वीडियो वो आपको वहाँ नज़र आ जाएगी। और अच्छा, मैं थोड़ा सा ये तो चले मैं क्योंकि तो कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आने से पहले चले गए, कोई बात नहीं जी, फिर दोबारा आ जाइएगा और फिर आपको ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। हाय हाय हाय, कॉल मिलते फिर जनाब चले गए, कोई बात नहीं, और फिर आ जाना। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी इन फ्यूचर अभी आपकी क्या प्लानिंग क्या चल रही है इस वक्त ये स्काउट्स के हवाले से? आप क्या देखते हैं कि हमारी हुकूमतें जो हुकूमत है हमारी, मैं ये बात कर रहा था कि सिंध हुकूमत तो काफ़ी आपको सपोर्ट के, वफाक ने कभी सदर साहब ने वफाकी तौर पर जो है, ये तो सूबाई तौर पर आपको जो है वफाक की तरफ से कुछ कभी आपको कुछ ग्रांट या कुछ ऐसा कुछ दिया गया या कुछ अनाउंस किया गया कुछ वफाक की तरफ से?
जी देखें, वफाक भी हमारे नेशनल हेडक्वार्टर को सपोर्ट करती है। जी जी क्योंकि बात हुकूमत तो चीज़ हुकूमत तो भी ये कर रही है, और हुकूमतें सारी कोई भी हों, मगर बात है कि वफाक भी वो एक बड़ा, क्योंकि एक बड़ा इदारा तो वफाक ही हमारा होता है जो कि हमारी सूबाई गवर्नमेंट के ऊपर होता है, तमाम सूबों को लेकर चला रहा होता है। तो उसके तौर पे मैं थोड़ा सा ये देखें, वफाकी हुकूमत मतलब फेडरल गवर्नमेंट का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट है नेशनल हेडक्वार्टर का। अच्छा। तो वो नेशनल हेडक्वार्टर को ग्रांट भी देता है, अच्छा, एक्टिविटीज़ के लिए भी, और कई स्कीमों को बनाने की उन्होंने इजाज़त भी दी है। वफाकी वजीर शफकत महमूद साहब की शफकत हमारी एसोसिएशन को हासिल है, और सरफराज कमर डार साहब का जो विजन है वो साथ लेके वो चल रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो फेडरल गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है। मिसाल के तौर पर हमारा अपना हेडक्वार्टर है, नेशनल हेडक्वार्टर सुंबुल पार्क इस्लामाबाद में, उसकी ज़मीन का मसला है। तो सदर मुमलिकत से अभी मुलाकात की हमारे एक डेलीगेशन ने, जिसके अंदर चीफ कमिश्नर साहब, सेक्रेटरी और दीगर सीनियर लोग थे, और उसके अंदर सदर मुमलिकत ने यकीन दिलाया और सपोर्ट करने का कि जी इसका मसला हल किया जाएगा। जो हम वर्ल्ड ब्यूरो को हम एक फ़ीस अदा करते हैं, वो फ़ीस जो है वो डॉलरों में होती है और बहुत बड़ी रकम होती है, तो वो बच्चों से हमारे पास कलेक्ट नहीं हो पाती। तो हम गवर्नमेंट से ग्रांट लेते हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट हमें ग्रांट देती है, सूबों से भी कुछ कंट्रीब्यूशन आता है, सूबे अपने पास से फ़ीस देते हैं और वो हम वर्ल्ड ब्यूरो को जमा कराते हैं। हम नेशनल हेडक्वार्टर पे इवेंट करते हैं, उन इवेंट को भी वो सपोर्ट करती है गवर्नमेंट। और अभी जो कराची में कैंपूरी हो रहा है, उस इवेंट को भी का कुछ हिस्सा नेशनल हेडक्वार्टर सपोर्ट कर रहा है, और एस्टेब्लिशमेंट वगैरह जो है वो सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन उसके लिए कर रही है। तो वफाक की भी भरपूर हमें सपोर्ट हासिल है, और उसी की वजह से स्काउटिंग तरक्की कर रही है और आगे बढ़ रही है। इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे स्काउट हर साल हज पर भी जाते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, हमारे स्काउट लीडर्स को हाजी कैंप में कहा जाता है कि जी आप हाजियों की खिदमत करें। जब वो खिदमत करते हैं तो उसके अंदर से हम बेहतरीन स्काउट्स को सिलेक्ट करते हैं। हर साल कभी 1981 से ये स्कीम शुरू हुई थी, 1981 से, और ये जनरल ज़ियाउल हक साहब ने शुरू की थी, और उस वक्त 10 स्काउट हज पर गए थे बतौर खादिमुल उज्जान। 82 में 15 गए, 83 के अंदर 20 गए, और हर साल बढ़ते रहे, फिर 50 हो गए। कुछ हुकूमतों ने कम कर दिए, फिर बढ़ा दिए, और हर साल स्काउट्स जाते हैं। अभी कोविड की वजह से लास्ट ईयर नहीं जा सके, और इस साल अगर हज होगा तो हमारे स्काउट सऊदी अरब भी जाएंगे। फिर जो स्काउट लीडर अच्छा काम करता है तो हम उन्हें अवार्ड देते हैं, जो लगे हुए हैं ये सर्विस अवार्ड है, अच्छा, खिदमत के अवार्ड, तो वो अवार्ड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मिलते हैं। एक और अचीवमेंट जो है हमारे लिए कि हमारे एक स्काउट लीडर को स्काउटिंग की खिदमत पे सिविल अवार्ड से भी नवाजा गया। अच्छा, नवाब शाह के मुनीर अहमद बुलर साहब हैं, उनको निशान पाकिस्तान जो है वो दिया गया है। तो गवर्नमेंट की भरपूर सपोर्ट हमें है, और उस सपोर्ट की वजह से फिर हमारा मतलब पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन जो है वो 1959 के एक अयूब खान के ऑर्डिनेंस के तहत वजूद में आई थी, और हमारी यूनिफॉर्म को, हमारे नाम को, हमारे बैजेस को उस ऑर्डिनेंस के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। ऑर्डिनेंस की एक मुद्दत होती है, फिर ख़त्म हो जाता है, तो वो कंटिन्यू होता रहा, और फिर आइन मतलब वो ऑर्डिनेंस जो है वो रूल में तब्दील हो गया, और कौमी असम्बली ने 93 के अंदर उसको आइनी तौर पर मंजूर कर लिया। अच्छा। और हम बाकायदा ऑटोनमस बॉडी के तौर पर काम करते हैं। तो ये फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट ही है, और हर दौर में सपोर्ट रही है, सियासत से बाला इत्ताक़ होकर, कि किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, उन्होंने स्काउटिंग की तहरीक को सपोर्ट दिया है, कहीं नुकसान पहुंचाने की किसी ने भी कोशिश नहीं की। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यही मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि बात है कि वक्त के साथ साथ हुकूमतें भी बदलती रहती हैं, और फिर जब हुकूमतें बदलती हैं तो पार्टीज़ के हिसाब से हुकूमत आ रही होती है, फिर कोई पार्टी सपोर्ट करेगी, कभी कोई नहीं करे। तो आपने बताया कि जब तमाम ही लोग सपोर्ट करते हैं, तमाम इससे बाला तक के वो हमारी पॉलिटिकल पॉलिसी भी, पॉलिटिकल, हाँ बिल्कुल, पॉलिटिकल पॉलिसी ये है कि हम किसी सियासी जमात
کہ میں یونیفارم میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے کسی سیاسی ایکٹیویٹی میں، لیکن ہم سیاسی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر میرا ایک روور اسکاؤٹ ہے جس کی ایج 18 سال ہے، وہ ووٹ ڈالنے کا حق رکھتا ہے. کسی پارٹی کو تو ووٹ ڈالے گا، تو سیاسی وابستگی تو ہو گئی. اس پہ تو میں یا میری ایسوسیشن پابندی نہیں لگا سکتی کیونکہ اس کا ذاتی حق ہے وہ. لیکن وہ اس کو اپنی حد تک محدود رکھے گا، اور جب اسکاؤٹ یونیفارم پہنے گا تو پھر وہ نان پولیٹیکل ہوگا. اس طرح سے صدر مملکت یا جو بھی ہمیں سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستہ ہوتے ہیں، لیکن وہ جب ہمیں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ایز اے چیف اسکاؤٹ وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. پولیٹیکل کوئی وہ انفلوئنس جو ہے وابستگی نہیں ہوتی، کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہوتا کہ ابھی تک کوئی تو ایسا نہیں ہے. مطلب آگے کا کچھ آگے کا پتہ نہیں، لیکن ابھی تک کوئی غوث علی شاہ صاحب پولیٹیکل. غوث علی شاہ صاحب کو تو میں نے ویسے اکثر بیشتر میں ان کو اسکاؤٹس کی اس میں دیکھتا تھا. اس سے پہلے گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت اللہ صاحب وہ بہت زیادہ پولیٹیکل بھی تھے، لیکن اسکاؤٹنگ میں انہوں نے بہت زیادہ کئی ایونٹ کے اندر تو وہ یونیفارم میں پبلک میں چلے جاتے ہیں. وہ تو عشرت باد صاحب تو بھائی وہ تو بہترین گٹارسٹ بھی تھے. ہاں وہ تو بہترین گلوکار بھی تھے. وہ تو بھائی وہ تو بہت ہی مطلب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جی بالکل. اور وقت جو ہے وہ 2:50 ہو چکے ہیں. ہم چلتے ہیں ایک اپنے کالر کو دیکھتے ہیں اگر کوئی لائن پر ہے تو. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم شوبی بھائی. جی وعلیکم السلام. شوبی بھائی آپ کے گیسٹ کو بھی سلام بہت بہت. بہت شکریہ. آپ کا نام؟ سر ذیشان بات کر رہا ہوں کراچی سے، اور فرسٹ ٹائم کال کیے. پروگرام آپ کا میں سنتا رہتا ہوں. بہت شکریہ بہت شکریہ. یہ کچھ بہت اچھا لگا آج کی جو ہے پروگرام میں جو باتیں وغیرہ جو ہوئی ہیں. تو کچھ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ کبھی آپ اسکاؤٹس رہے ہیں کبھی آپ؟ نہیں سر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور تو میں نے بولا کہ آج میں کال کر لوں، کچھ چیزیں ہمارے ذہن میں، چلو وہ بھی آپ کو بتا دیں گے. جی بتائیں کیا ذہن میں آپ کے؟ مہمان آئے ہوئے، ذرا ان سے بھی کچھ بات چیت کر لیں گے. جی بتائیں کیا، جلدی ٹائم کم ہے اصل میں نا. یہی میں کہنا چاہوں گا کہ جو اسکولوں کے اندر خاص کر جی بولیں. جیسے اسکولوں کے اندر اگر ایسی ایک کلاس مل جائے 1 گھنٹے کی یا 2 گھنٹے کی، میرے خیال میں آپ نے اچھی بات کی. اور یہ ساری باتیں ہماری ویسے ہو چکی ہیں. ہاں، اور جو یہ کہہ رہے ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہفتے میں 1 دن 1 گھنٹہ اسکاؤٹنگ کے لیے اسکولوں میں لازم. میں جب میرے صاحب چھوٹا تھا، کیونکہ میری پیدائش جب بہاولپور کی ہے پنجاب کی، تو میں چھوٹا تھا جب ہمارے اسکول میں واقعی کلاس یہ ایک ہوتا تھا پیریڈ خاص طور پہ اسکاؤٹس کا ہوتا تھا. جی اسکاؤٹس کا ہوتا تھا شروع میں. وہ دوبارہ کوشش کر رہا ہاں تاکہ وہ اچھا وہ پھر اس کے لیے تو بھائی باقاعدہ طور پر کہ آج یہ پتا ہوتا تھا کہ آج ہماری یہ کلاس ہے اور آج ہم نے یہ کرنا ہے، آج ہماری یہ ایکٹیویٹی اس کے لیے بڑا ذہنی طور پر تیار ہو کے آتے تھے کہ بھائی پورا شیڈیول ہوتا تھا بنا ہوا ہمارا. تو اچھا اس میں یہ نا کہ ہم ہر سال ہفتہ اسکاؤٹنگ بھی مناتے ہیں، تو اس کے اندر پورا ہفتہ اسکاؤٹ یونیفارم میں رہتے ہیں، ہاسپٹل کے وزٹز ایکٹیویٹیز، تو اس سے بھی بڑی ہمارے جب شروع میں چھوٹا تھا تو میں اسکول میں ہمارا وہ ایک دن ہمارے ہفتے میں ایسے اسکاؤٹ ہوتا تھا تو ہم اسکول کی صفائی ہماری ہوتی تھی کہ جی آج اس ہفتے جو ویک جو ہے وہ اسکاؤٹس نے یہ کرنا ہے، آج اس ہفتے یہ کرنا ہے. اسکول کی ساری صفائی ہو رہی ہے، پھر اسکول کے پودوں کو دیکھا جا رہا ہے، پھر یہ ہو رہا ہے، پھر وہ ہو رہا ہے، پھر وہ ہو رہا ہے. وہ چیزیں ساری ایسے مطلب ویک میں 1 دن ایسا ہوتا تھا. پھر پیریڈ کے حساب سے الگ الگ ہوتی تھی، ٹریننگ ہوتی تھی، یہ ہوتا تھا سارا تمام چیزیں. اور واقعی وہ چیز ہے، وہ چیز اگر اب شروع ہو جائے تو ایک بار پھر بچوں میں وہ جوش جذبہ بھی آئے گا. ابھی جو چیزیں ابھی حب الوطنی کا جذبہ اور لوگوں میں ایک آگے بڑھنے کا جذبہ، ایک مدد کرنے کا جذبہ، خدمت کا جذبہ، دھیرے دھیرے ہمارے سوشل میڈیا نے، اس موبائل نے وہ مطلب بٹھا کے بالکل بٹھا دیے. لیکن ہمارا نوجوان جو ہے نا وہ فرسٹریشن کا شکار ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے. نہیں مایوس تو نہیں ہے، مگر یہ بات ہے کہ فی الحال تو آدمی دیکھے نا، ہم جب اپنے بچوں کو دیکھیں گے تو پھر وہ ذہنی طور پر مطلب یار یہ کیا ہوگا، کیا آخر ان کا فیوچر ہے کیا، پھر کریں گے کیا. صحیح ہے، یہ تو انسان سوچتا ہے، یہ پھر جو بھی ہو سوچے گا. کیونکہ اب ہمارے یہاں وہی مسئلہ، وہ جیسے وہی بات ہے آپ نے صحیح کی تھی شروع میں بات، کہ وہ پہلے جو تھا وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا.
تو اتنا ٹینشن نہیں ہوتی تھی. اب جب سے ہم 1 یونٹ بنے تو اب اپنا اپنا گھر ہے, اب ماں باپ دونوں ہی اپنی جاب میں چلے گئے. اب پیچھے اگر بچہ ہے تو اگر وہ تھوڑا سا وہ ہے تو وہ میٹ کے حوالے کر دیا. وہ اس نے آیا, بچہ اسکول سے آیا, اس کو نہلایا دھلایا کھلایا پلایا, اس نے سلا دیا, ٹیوشن والا ہے اس کو ٹیوشن پڑھا دیا. اس کے بعد وہ آئے, ماں باپ آئے, تھوڑا سا ہیلو آئے کی, اور بچے نے کہا یہ وہ فلانا, اس کو موبائل لے کے دے دیا. وہ موبائل لے کے اس میں نیٹ, اب آج کا چھوٹا سا بچہ بھی موبائل دو تو کہتا ہے اس میں نیٹ نہیں ہے تو میں کیا کروں, اس کا یہ لیں. صحیح کہہ رہے ہیں. تو پھر وہ چیزیں کتنا وہ آگے ہو گئی ہیں. دیکھیں والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں پہ نظر رکھیں, ٹھیک ہے نا. بچہ پڑھنے کے لیے یونیورسٹی جاتا ہے, والدین کو پتہ نہیں ہوتا یونیورسٹیز کا حال. یونیورسٹیز میں سگریٹ نوشی, یونیورسٹیز میں منشیات کا استعمال, یہ نئے نئے نشے آ گئے ہیں. بچے وہ نشے کرتے ہیں, مختلف ایکٹیویٹیز میں مصروف رہتے ہیں. پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. پیرنٹس کو تھوڑا سا اپنے بچوں کی جانب توجہ دینی چاہیے. وہی بات ہے کہ اب وہ پیرنٹس کیونکہ جب اپنے اپنے بیچارے کمانے میں لگے ہوئے ہیں, ان کا قصور ہے کیونکہ حالات ایسے ہو گئے کہ جب تک دونوں کمائیں گے اور دونوں کما کے بھی پورا نہیں ہو رہا, پھر بھی وہ بیچارے اسی ٹینشن میں رہتے ہیں کہ اب وہ بچوں کی اسکول کی فیس ہے, اتنی فیس ہے کہ وہ بیچارے بھر بھر کے پورے ہو جاتے ہیں کہ وہ بچوں کی فیس بننی ہے, وہ جی آ گیا اب یہ فیس ہے, پھر بچوں کا وہ اسکول کا ڈونیشن ہے, پھر فلانا ہے, پھر یہ ہے, پھر وہ ہے, پھر کبھی کچھ مہنگائی کی وجہ سے لوگ ماں باپ بیچارے اسی ٹینشن میں رہتے ہیں. اور اسی ٹینشن میں وہ بچہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا اتنے ان کے ذہن میں ہوتا ہی نہیں کہ کیا کریں. وہ کہتے ہیں بس گھر پہ اب ہے تو گھر میں تو کہتے تھوڑا سکون رہا. وہ بچے کو موبائل دے دیا, بچے کو لیپ ٹاپ لے دیا, بچے کو نیٹ لگا دیا. اب وہ بچہ اٹھا کے اپنے کمرے میں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے ہی نہیں, فرصت ہی نہیں, لازمی کیا کریں وہ. تو یہی وجہ, اسی وجہ سے شاید ہماری جنریشن میں جو اس وقت مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ شاید یہی وجہ بھی ہے. تو بالکل جی, یہ بشرا احمد نے ہمیں جوائن کیا. بشرا آپ نے بہت لیٹ ہمیں جوائن کیا, جب وقت ہمارا جانے کا ہے تو آپ آئی ہیں, اور یہ میں لاہور سے میں دیکھتی ہیں, اور یہ کرن کئی میرے خیال مصروف ہوں گے یا کچھ ہوگا. تو بہت شکریہ, بہرحال لاہور سے میں دیکھتی ہیں. بشرا احمد کہتے ہیں السلام علیکم جی, گڈ شو, بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اور آج کا شو گڈ جو ہوا ہے وہ صرف میر صاحب کی وجہ سے ہوا ہے یہ, اور میر صاحب نے ہمیں وقت دیا, میر صاحب ہمارے ساتھ آئے. یہ اجمل صاحب آپ کی وجہ سے ہوا ہے, اور میں تو پریشان تھا 2 گھنٹے گزریں گے کیسے. اب دیکھیں پتہ بھی نہیں چلا 2 گھنٹے گزر گئے اور ابھی تک ہماری گفتگو جاری رہی. یہ بھی اندازہ ہوا کہ ہمارے جو لوگ ہیں یا آپ کے جو مطلب سننے والے ہیں اور آپ کو کے شو کو دیکھنے والے ہیں, وہ رات کو جاگتے بالکل انتظار کرتے ہیں آپ کے شو. اب آپ میرے ساتھ دیکھیں نا کہ مطلب اب نائٹ ٹرانسمیشن تو ہماری جب سے FM شروع ہوا, میں نے اس وقت سے شروع کی, اس وقت سے شروع ہوئی ہے, اور ماشاء اللہ اس وقت سے لوگ ہمیں مطلب یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک جنریشن ہماری آگے بڑھتی آ رہی ہے, اور یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. اب یہ 23 مارچ کو FM 100 پاکستان کو 26 سال ہو جائیں گے ماشاءاللہ. 26 سال فل جوانی کے جب ہم نے جوائن کیا تھا اس کو, تو 26 مجھے بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, میں یہی عرصہ ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ہی جوائن کرتے ہوئے. تو نائٹ ٹرانسمیشن نے شروع کی, تو نائٹ میں لوگوں کو شروع میں تھا کہ کون سنے گا, کیونکہ جب تو سننے کی بات تھی تو کون سنے گا, کیا ہوگا یہ وہ. مگر دھیرے دھیرے یہ ہو گیا کہ وہ لوگ ریاضی کو زیادہ سننے لگے, اصل میں دن بھر کی مصروفیت کے باعث جو ہے لوگوں کو ٹائم نہیں مل پاتا ریڈیو وغیرہ سننے کا. رات کو, اور ایک اور چیز بھی تو ہے نا جی, رات کو لائٹ چلی جاتی ہے. ہاں یہ بھی, اور جب کراچی میں یا لائٹ چلی جاتی ہے تو لوگ FM کا ہی سہارا لیتے ہیں. ہاں وہ پھر یہ سنتے رہے, یہ بات, تو اس لیے ان کی عادت میں شامل ہو گیا ہے کہ وہ رات کے ایسے شوز کو سنے ضرور, یا اب تو موبائل کی فیسلٹی ہے, یوٹیوب پہ دیکھ بھی لیتے ہیں. اب تو یہ بھی ہے نا, وہ بھی ہے. اچھا پھر بات دیکھیں, پتہ کہ سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اب جب سے ہمارا ریڈیو کا شروع ہوا ہے تو بیسکلی تو ہم ریڈیو پر ہی ہیں. جی. اچھا اب میں نے آج کا شو, حالانکہ میرا پروگرام جو ہے وہ اس ہفتے کے دونوں پروگرام میں نے صرف آڈیو پہ کرنے کا سوچا تھا, مگر جب میری آپ سے بات ہو گئی تو میں نے کہا اب مجھے ایک پروگرام تو ویڈیو پہ کرنا ہے, کیونکہ ہم بیسکلی میر صاحب آپ کیا کہتے ہیں, ویسے آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر اس کو ہٹا دیا جائے وہ صحیح ہے, یا یہ ساتھ ریڈیو کے ساتھ ہی ہونا ضروری ہے؟ اب تو ضروری ہے. ہاں, اس لیے ضروری ہے کہ لوگ سن رہے ہیں, تو سننے کے ساتھ ساتھ انہیں دیکھیں گے تو زیادہ. دیکھیں کوئی بھی چیز, کوئی بھی کام آپ اس وقت اچھا کر سکتے ہیں کہ جب آپ اپنے ہاتھ سے کریں. سن کر آپ بھول سکتے ہیں, دیکھ کر آپ یاد رکھیں گے,
اور جب اپنے ہاتھ سے کریں گے تو کبھی نہیں بھولیں گے یہ کام کرنے کے. مگر ریڈیو آپ بتائیں ریڈیو کا صحیح مزہ کیا ہے؟ ریڈیو کی کیا دیکھیں ریڈیو کی ریکوائرمنٹ؟ ہاں کیونکہ ہم بیسکلی ریڈیو پر ہیں. ریڈیو صرف سننے کی چیز ہے. ہم ریڈیو پر ہیں یہ کیونکہ ہم جو اور ریڈیو سننے کا مزہ یہی ہے کہ آنکھ بند کر لیں اور سنتے رہیں تو پھر اسی کے اندر گم ہو جائے. کیونکہ ریڈیو وہی بات ہے کہ ہمارے شو میں ابھی میرے سیٹرڈے کے شو میں بھگیو صاحب آئے تھے, نور اللہ بھگیو صاحب. جی جی ہاں وہ آئے ماشاء اللہ اور بڑے سینئر ماشاء اللہ ریٹائر ہوئے بھی وہ. تو بات وہی ریڈیو کی اور وہ حقیقت بات یہی ہے کہ ریڈیو کا مزہ ریڈیو کا ہی سننے میں ہے. کیونکہ ریڈیو جب ہم سنتے ہیں اب جس کو ہم نے نہیں دیکھا ہو اور اس کو سن رہے ہوں تو پھر ہمارے ذہن میں ہر شخص ہر لسنر کا اپنے ذہن میں اپنا ایک خاکہ بنا لیتا بنتا ہے. وہ بیسکلی ریڈیو یہ ہے. دیکھیں ہمارے بچپن میں ہم ریڈیو سنا کرتے تھے اور جب 1965 کی جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت بی بی سی بھی سنا کرتے تھے اور گلی کے اندر سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے, ہمارے بڑے بزرگ وغیرہ اور ہم بچے بھی جمع ہوتے تھے اور اس وقت بی بی سی سے خبریں وغیرہ سنا کرتے تھے. اس کا ایک علیحدہ مزہ تھا اور ابھی بھی ریڈیو کا اپنا ایک مزہ ہے. پھر ریڈیو میں جو شخص بول رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو صوتی اثرات بھی پیش کیے جاتے ہیں وہ ایک لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے پیش کیے جاتے ہیں. وہی ابھی بات ہو رہی تھی, آئے تھے میرے پروگرام میں بھی لاسٹ سیٹرڈے کو آئے تھے. وہ ٹی وی آرٹسٹ ہیں, آپ شاید جانتے ہو, ریڈیو کے بھی اسلام آباد کے, وہ شاہد نقوی جو ہے. جی شاہد نقوی جو ہے وہ بڑے ریڈیو ٹی وی سے وہی بات کہہ رہے میں جب ریڈیو پہ اسلام آباد ریڈیو سے جب میں نے شروع کیا کہ بتا رہے ہیں 80s میں جب اپنا انہوں نے جوائن کیا اس کو, کہہ رہے میں جب ریڈیو پہ پروگرام کرنے گیا تو میں اس میں ریڈیو کے ڈرامے میں کام کر رہا تھا میں. تو وہاں پر یہ ہوا کہ وہ بات اس ڈرامے میں ایک کہہ رہا میں ایک جو کریکٹر کر رہا تھا اس میں میرا کریکٹر تھا میرے خیال بیٹے کا اور اس میں ایک کریکٹر تھا دادا کا. وہ جنہوں نے دادا کا کریکٹر کرنا تھا وہ اتفاق ہے کہ وہ پروگرام جو ہے وہ جو ڈرامہ جو ہے وہ لائیو مطلب جانے والا تھا اور وہ آ نہیں سکے. کوئی مسئلہ کو ان کے ساتھ وہ نہیں آ سکے. اب پروڈیوسر کر لیں گے یار وہ شروع سے پہلے کہہ رہے یار کہ کیا کریں, وہ تو آئے نہیں, یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا, اب کون کرے, کیا کریں, کس کو ڈھونڈیں, کہاں سے لائیں, کیا کریں. تو کہہ رہے وہ مجھے دیکھتے رہے انہوں نے کہا یار تم ہی کرو گے, یہ تم بھی یہ کر لو. میں نے کیا ان کو کہا کہ بھائی کیسے میں کر لوں گا تینوں. کہہ رہے نہیں تم کر لو گے. تو کہہ رہے میں نے آخر کیا لائیو جو ہے انہوں نے دادا بیٹا اور پوتا تینوں کریکٹر انہوں نے ریڈیو پر وہیں کھڑے ہو کے تینوں کریکٹر کیے. بڑی بات آپ دیکھیں وہ ریڈیو تھا نا, وہاں نظر نہیں آ رہا, مگر اب تینوں کے موڈ بھی الگ, ایکسپریشن الگ, آواز الگ, لہجہ الگ, ایک بچہ پھر ایک باپ اس کا, پھر ایک اس کا باپ, اور تینوں کریکٹر نے کہہ رہے میں کھڑے وہ تینوں میں لائیو جب میرے تین مطلب دادا بیٹا اور پوتے کے تین ڈائلاگ ساتھ ساتھ آگے پیچھے ہوتے تھے, جو ڈسکشن ٹاک چل رہی تھی, وہ کہہ رہے ہیں میں نے تینوں ٹاک ایک ساتھ ہی کٹ ٹو کٹ اوور لیپ کر کے میں بات کر رہا تھا ان سے. تو یہ ریڈیو تھا. اگر وہ کوئی دیکھ لیتا تو کہتا یار اب یہ تو ایک ہی آدمی ہے سارا, یہ صحیح بات ہے, یہ ریڈیو ہے. تو میں نے اپنے اب میرا کل کا جو پروگرام ہے, میرا کل بھی آپ کو تھا کہ ٹیوزڈے بھی ہوتا ہے, اب میں نے کل کا پروگرام سب کو کہا ہو کہ کل میں ویڈیو آن نہیں کروں گا ریڈیو. کل کا پروگرام ریڈیو پر ہوگا. کل فیس بک پر ہم ہوں گے, ریڈیو پہ سننے والے سن رہے ہیں, فیس بک والے جو ہمیں دیکھیں گے وہ فیس بک پر صرف آواز سنیں گے. میں نے کہا تھوڑا سا ہم واپس اپنے ریڈیو کی دنیا میں بھی تو آئے نا. بالکل آنا ہماری بیسک تو وہی. ویسے بھی ہم ہر چیز میں ماضی کی طرف لوٹتے جا رہے ہیں, اور تھوڑا سا ماضی کو یاد رکھنا چاہیے. بھائی لازمت ہے, جو قومیں اپنے ماضی کو بھول جاتی ہیں صحیح وہ کبھی آگے کہاں بڑھتی ہیں, پھر وہ تو یہ تو ہے. تو اس لیے میں نے سوچا اس سے پہلے کہ ہم پھر پلٹ جائیں ابھی سے ایک ٹرائی کرنی چاہیے. چلیں میں میر صاحب بہت اچھا لگا, اور کوئی آپ اپنے اسکاؤٹس یقیناً یہ پروگرام جو ہے ہمارا ویڈیو پہ بھی ہوگا, بعد میں بھی لوگ اس کو دیکھیں گے اور یقیناً اس میں آپ کے اسکاؤٹس بھی دیکھیں گے. بہت سے لوگ بھی ایسا دیکھیں گے جو ہو سکتا ہے اس کو اسکاؤٹ جوائن کرنا چاہیں, یا جو ایسے اسکاؤٹ جو پہلے تھے اب دوبارہ جوائن کرنا چاہ رہے ہیں, یا نئے لوگ آگے جوائن کرنا چاہیں. تو ان کے حوالے سے کوئی بات آپ کہنا چاہیں تو آپ بالکل جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ پھر ہم اختتامی لمحات ہمارے ہیں. بالکل جی, بہت شکریہ اجمل شوبی صاحب, آپ کے توسط سے FM 100 کے ذریعے میں اپنے سننے والوں اور دیکھنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, بلکہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اس تحریک سے ضرور وابستہ کیجیے, فیملی اسکاؤٹنگ کو فروغ دیجیے,
اور اسکاؤٹ تحریک میں جب بچے شامل ہو جاتے ہیں تو اس کی تربیت کے ذریعے وہ مفید اور باکردار شہری بنتے ہیں. ان میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے, کام کرنے کی عادت پیدا ہوتی ہے. اپنے بچوں میں ہمدردی کا جذبہ بھی پیدا کیجیے. ایک اور جذبے کی بہت سخت ضرورت ہے اور وہ ہے قوت برداشت, درگزر کرنا. ہم میں درگزر کی عادت ختم ہو گئی ہے. اگر ہم کہیں ریس لگا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہم سے آگے کیوں نکل گیا. ہم میں بالکل برداشت نہیں ہے. برداشت بچوں میں اس وقت پیدا ہوگی جب انہیں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے کا, ملنے کا موقع ملے گا. اب بچے گھروں سے باہر نہیں نکلتے, لیکن اگر وہ کیمپنگ میں آتے ہیں تو ان کو یہ تمام چیزیں ملتی ہیں, اور کیمپنگ کے ذریعے بچے اپنی قوت برداشت میں بھی اضافہ کرتے ہیں اور ساتھ مل کر جینے کا سلیقہ بھی سیکھتے ہیں, کیونکہ اسکاؤٹنگ انہیں جینے کا سلیقہ بتاتی ہے. چلیں, بہت شکریہ میر صاحب آپ کا, اور اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے. اور بڑا اچھا لگا آپ سے, بڑی آج آپ آئے تو بڑی ڈیٹیل میں پتہ چلا اسکاؤٹس شروع کہاں سے ہوا اور اسکاؤٹس ہے کیا بیسکلی. تو جذبہ میں بھی جاگا تھوڑا سا. اچھا, بچپن پھر جاگا. ضرور آپ بھی پھر یونیفارم پہنے. انشاءاللہ زندگی بخیر, ضرور انشاءاللہ تعالیٰ. میری دعائیں اور نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. جزاک اللہ. ہم سب کا حامی ناصر. بے شک, بہت شکریہ جی. اور اب اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ میں بھی آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو زندگی بخیر آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اور کل ملاقات ہوگی آپ سے. اور کل کی ملاقات میں آپ کو بتا چکا ہوں اور یہ کہہ بھی چکا ہوں کہ پہلے سے لاسٹ ویک سے میں نے کہہ دیا, اور سیٹرڈے کے پروگرام میں نے کہہ دیا تھا کہ منڈے کا پروگرام تو میر صاحب کے ساتھ ہے, مگر ٹیوزڈے جو ہے وہ ہم ویڈیو پر نہیں ہوں گے. کل ہم ویڈیو پر نہیں ہوں گے, فیس بک پر آپ مجھے سن سکیں گے, دیکھ لے سکیں گے. ذرا امتحان بھی تو ہونا چاہیے, کبھی کبھی امتحان بھی تو ہونا چاہیے. تو کل کا امتحان یہی ہے کہ کل ہم FM 100 پاکستان ریڈیو پر موجود ہوں گے. ٹھیک ہے, کل آپ کی میری ملاقات FM 100 پاکستان ریڈیو پر ہوگی. تو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. کوئی بات آپ کو ناگوار گزری ہو تو اس کے لیے میں آپ سے بہت دل سے معافی کا طلبگار ہوں. بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, جب دعا کے ہاتھ اٹھائیں تو یقیناً ان تمام لوگوں کو یاد رکھیے گا جو اب تک ہم سے جدا ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے. جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے. جو بیمار اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ دے. اور جو بھی کسی بھی دکھ یا کسی بھی مصیبت میں مبتلا, اللہ تعالیٰ ان تمام مصیبتوں کو, ان تمام دکھوں کو دور کرے. آمین ثم آمین. بدعاؤں میں میرے والدین کے لیے, میرے بھائی کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.